سال 1893 جرمنی میں ایک 12 سال کا بچہ اپنے پیرنٹس کو ہمیشہ کے لیے کھو دیتا ہے۔ جاتے جاتے وہ اس کے لیے کچھ پیسے چھوڑ جاتے ہیں، بٹ فیوچر میں ٹریولنگ کے دوران وہ پیسے بھی چوری ہو جاتے ہیں۔ لیکن اپنا سب کچھ کھو دینے کے بعد بھی اس کے پاس ایک چیز باقی تھی، واچز کے لیے اس کا انسٹاپیبل پیشن، اور اسی پیشن کے بیس پہ اس نے بنا ڈالی ورلڈ کی گریٹسٹ واچ کمپنی۔ یہ کہانی ہے رولیکس واچز کی۔ ہانس ویلسٹارف 22 مارچ 1881 کو جرمنی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والدین کا تعلق کاروباری طبقے سے تھا اور وہ ایک متوسط گھرانے میں پروان چڑھے۔ ہانس کے والدین نے ان کے لیے تعلیم اور محنت کی اہمیت پر زور دیا، لیکن بدقسمتی سے ہانس نے کم عمری میں ہی اپنے والدین کو کھو دیا اور 12 سال کی عمر میں اورفن بن گیا۔ اس کے فیوچر میں صرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ ایسے میں رشتہ داروں نے ہانس کے پیرنٹس کا بزنس بیچ دیا اور انہیں بورڈنگ اسکول میں ڈال دیا۔ اسکول کے دوران ان کی ایک سوئٹزرلینڈ کے لڑکے سے دوستی ہوئی، جس نے انہیں سوئٹزرلینڈ کی واچ میکنگ انڈسٹری کے بارے میں بہت کچھ بتایا، اور یہی سب جان کے ہانس کے اندر سے آواز آئی، ان کا فیوچر اسی انڈسٹری میں ہے۔ اسی لیے 1900 میں صرف 19 سال کی عمر میں جرمنی چھوڑ کے سوئٹزرلینڈ کی طرف روانہ ہو گئے۔ سوئٹزرلینڈ میں انہیں کیونا کارٹن نام کی ایک واچ میکنگ کمپنی میں جاب مل گئی۔ یہاں ان کا کام تھا ڈیلی کئی سو پاکٹ واچز کی ایکوریسی کو چیک کرنا، اور اسی کام کو کرتے کرتے ان کے اندر پرفیکٹ واچز بنانے کا پیشن ڈیولپ ہو گیا۔ 1903 میں انہوں نے لندن جا کے سیٹل ہونے کا ڈیسیژن لیا، لیکن اسی جرنی میں ان کے ساتھ بہت بڑا حادثہ ہو گیا۔ ان کے پیرنٹس سے ملے ہوئے پورے 33,000 جرمن گولڈ مارکس چوری ہو گئے۔ یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ تھا، لیکن ان کے پاس آگے بڑھنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا۔ لندن پہنچ کے انہوں نے ایک دوسری واچ میکنگ کمپنی میں سیلز اینڈ مارکیٹنگ کی جاب لے لی، اور اگلے 2 سالوں میں انہوں نے واچ میکنگ انڈسٹری، مینوفیکچرنگ، سیلز، سب سے ضروری کنزیومر بیہیویئر کے بارے میں بہت کچھ سیکھا۔ انہیں ریئلائز ہوا سبھی واچ کمپنیز اپنی واچز کو کچھ زیادہ ہی فینسی اور ڈیکوریٹو بنانے میں فوکس کر رہی ہیں، جبکہ کسٹمرز کو سمپل، ڈیوریبل، ایکوریٹ اور ایلیگنٹ واچز چاہیے تھیں۔ اور اسی سچویشن کو بدلنے کے لیے صرف 24 سال کی عمر میں انہوں نے اپنا خود کا واچ میکنگ بزنس سٹارٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن ایک پرابلم تھی، بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے ہانس کے پاس سفیشینٹ کیپٹل نہیں تھا۔ اسی لیے انہوں نے اپنے برادر ان لا کو کیپٹل کے بدلے اپنا بزنس پارٹنر بنا لیا، اور اسی طرح 1905 میں اسٹیبلش ہوئی ویلسٹارف اینڈ ڈیوس فرم۔ 1905 میں ہانس ویلسٹارف نے لندن میں ویلسٹارف اینڈ ڈیوس کے نام سے ایک کمپنی قائم کی۔ اس کمپنی کے ساتھ انہوں نے سوئس میڈ گھڑیاں برطانیہ میں درآمد کرنا شروع کیں، لیکن ہانس کا خواب تھا کہ وہ اپنی گھڑیاں بنائیں جو وقت کی درستگی کے ساتھ خوبصورتی میں بھی نمایاں ہوں۔ ہانس نے اپنی گھڑی کے لیے ایک مختصر اور یادگار نام تلاش کرنا شروع کیا۔ اس نے بہت سے نام لکھے، لیکن اسے نام پسند آیا رولیکس، جو ایک خوبصورت اور شارٹ کٹ نام تھا۔ کمپنی کی ابتدا میں ان کے کاروباری پارٹنر الفریڈ ڈیوس نے فنڈنگ میں ان کی مدد کی۔ 1908 میں رولیکس کا پہلا ماڈل مارکیٹ میں آیا، جو کہ اپنے منفرد ڈیزائن اور معیار کی وجہ سے فوراً مشہور ہو گیا۔ 1919 میں رولیکس کا ہیڈ کوارٹر جنیوا، سوئٹزرلینڈ منتقل کر دیا گیا۔ جنیوا، جو گھڑی سازی کا مرکز مانا جاتا ہے، نے رولیکس کو عالمی مارکیٹ میں مضبوط کرنے کا موقع فراہم کیا۔ 1926 میں رولیکس نے دنیا کی پہلی واٹر پروف گھڑی آئسٹر متعارف کروائی۔ اس کے بعد 1931 میں پرپیچول موومنٹ پیش کی گئی، جو خود کار طریقے سے چارج ہونے والی گھڑی تھی۔ یہ اختراعات اور ویلسٹارف کی معیار پر توجہ نے رولیکس کو عالمی سطح پر کامیاب بنا دیا۔ رولیکس کی گھڑیاں نہ صرف وقت کی درستگی کے لیے جانی جاتی ہیں، بلکہ یہ ایک سٹیٹس سمبل بھی بن چکی ہیں۔ مشہور شخصیات اور عالمی رہنما بھی رولیکس گھڑیاں پہنتے ہیں، جو اس کی شہرت کو مزید بڑھاتی ہیں۔ رولیکس صرف ایک گھڑی کا برانڈ نہیں،
बल्कि एक विजन की दास्तान है जिसे हांस वेल्स्टॉर्फ ने जिंदा किया। आज भी रोलेक्स की हर घड़ी इसकी लगन और मेहनत का सबूत है। क्या आप भी रोलेक्स की दास्तान अपनी कलाई पर पहनना चाहते हैं? अपनी राय और पसंदीदा रोलेक्स मॉडल के बारे में हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके इसी तरह की अच्छी वीडियोस लाने का मौका दें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।